الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل تکریم اساتذہ علم و فضل، معزز سامعین، اور ابھی اس سے پہلے تو بے پردائی ماحول ہو رہا تھا، بس پردہ بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں. وقت انشاءاللہ بہت کم لوں گا کیونکہ اوپر سے یہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے صرف 10 منٹ بچا ہے جس میں آپ کو جو کچھ کرنا ہے کر لینا. اب 10 منٹ میں تو آدمی پانی پینے کے بعد اس پانی کو ہضم بھی نہیں کر سکتا. وہ قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 23 سال کی مدت میں کائنات کے سب سے بہترین انسان محمد خضرا کے وکیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ قرآن کریم میں کیسے آپ کو سنا سکتا ہوں، اور وہ حدیث جس کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جام اور شراب بتایا تھا، وہ کیسے پلا سکتا ہوں. اس لیے 10 منٹ میں آپ لوگوں سے سلام کلام کر کے ہم اپنے ٹرین پکڑ لیں گے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے. لیکن ایک بات مؤدبانہ اور عاجزانہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم پوری دنیا کے ایمان والے اور انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ابھی جب جلسہ چل رہا تھا اس وقت حضرت مولانا خلیل صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، اور غالباً میں ناگریوں کو اچھے سے جانتا ہوں. یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آئے ہیں تو انشاءاللہ سنا کے ہی جائیں گے. تو انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، اس کا ترجمہ کروں اور آخر دعوانا پڑھ لوں کہ ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میا مت دیس بدیس پھرے مارا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میا مت دیس بدیس پھرے مارا. اجزا کا اجل کا لوٹے ہیں. بھائی پیچھے بچے بہت آواز کر رہے ہیں، جو سمجھدار مستورات ہیں ان کو چپ کرا کے بٹھا دو، یا ان علماء کرام میں سے ایک جا کے وہاں بچوں کو شانت کرا دو اور وہاں قبرستان والا ماحول بنا دو. تو ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میا مت دیس بدیس پھرے مارا. ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میا مت دیس بدیس پھرے مارا. اجزا کا اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھیسا بیل شدر، کیا بدیا بھیسا بیل شدر، کیا کوئی پلہ سر بھارا. سن لو آگے شاعر کیا کہتا ہے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورهم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یہ میرا رب فرماتا ہے، اگر مرنے کے بعد کامیابی چاہتے ہو، اگر مرنے کے بعد جنت کی سیڑھیاں دیکھنا چاہتے ہو، اگر مرنے کے بعد اپنے چہرے کو سرخ رو بنانا چاہتے ہو، اگر مرنے کے بعد جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو، اگر مرنے کے بعد سکون کی زندگی چاہتے ہو، تو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. اگر موت سے پہلے موت کی تیاری نہ کی
اور اپنے خوبصورت جسم پر اور اپنے خوبصورت باڈی پر اور اپنے خوبصورت طاقت پر اور اپنے خوبصورت علم پر اور اپنی جوانی پر اتنا کر غرور کے گھوڑے پر سوار ہو گئے نا، تو یہ غرور کا گھوڑا ایک نہ ایک دن تمہیں زمین کے بل لٹا دے گا اور جہنم کے گڑھے میں پھینک دے گا۔ اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا لازمی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، کتنا پیارا بنایا ہے۔ یہ رب کریم کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ میرا رب کن کے اندر فیکون کر دیتا ہے، ادھر سے اشارہ ہوتا ہے، ادھر کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ ایک خوبصورت چٹکلا سنا کے بات کو ختم کروں گا کہ نیست سے ہستا اور نابود سے بود کرنا، نیست سے ہستا اور نابود سے بود کرنا، پھر بتانے مادر کی تاریکیوں اور گندگیوں میں ایسا حسین و جمیل انسان بنانا جس کی پاکی پر رب کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ یہ اسی رب کا کام ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ پتہ چل گیا اس سے کہ اس دنیا کے اندر بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور مرنے کے بعد بھی جب عدالت میں پیش کیے جائیں گے، جہاں پر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ ایک بات سناؤں تو کچھ بتاؤ نا، سناؤ نا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا لوگوں کو اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور میدان محشر کی طرف دھکیلا جائے گا، اس وقت شخصی کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمائی اور فرمایا، یا رسول اللہ، اس وقت تو بڑی شرم آئے گی۔ مسکرا کر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ اس وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ماحول نہیں ہوگا، یہ سورج ایک بالشتوں پر ہوگا، نیچے پیتل اور تانبے کی زمین بنا دی جائے گی، انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ایسا پریشان ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ خوبصورت انداز میں قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اولئک هم الکفرة الفجرة۔ بہت سارے ہوں گے جو خوش ہوں گے، بہت سارے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، بہت سارے وہ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، بہت سارے وہ ہوں گے جن کو جنت کا ٹکٹ بھیج دیا گیا ہوگا، اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آخر میں وقت کی قلت کی بنیاد پر ایک وصیت کروں گا، شاید اس مجمع کے اندر ہر انسان مجھے جانتا ہے، غالباً سب جانتے ہو، چھوٹے بچے وہ نہیں جانتے، یہاں پڑھا کے گیا ہوں، ایک لمبا زمانہ گزر گیا ہے، آج موقع ملا ہے آپ لوگوں کی خدمت میں آنے کا۔ میں نے میرے نبی کی حدیث پڑھی ہے، دل کے کانوں سے سننا، تھوڑا وزن پڑے گا، بڑا برا لگے گا، لیکن سچ تو کہنا پڑے گا نا بھائی، کیونکہ سچ نہیں کہیں گے نا، کل قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ کو اسٹارٹ علماء کرام سے کیا جائے گا۔ اپن جو عورتیں چولہا جلاتی ہیں نا تو کاغذ ڈال کے اس کو دیا سلائی لگاتے ہیں، میرا نبی فرماتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دیا سلائی علماء کرام سے لگائی جائے گی۔ کون سے علماء؟ جو سچ نہیں بولتے تھے ان سے، اس لیے سچ بول دوں گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اس لیے 8 کی کھاٹ کی اور 360 کی نہیں پڑھنے کی، پڑھنی پڑے گی پورے کی پوری۔
کوئی امت سمجھنا کہ بڑھاپے میں جا کے تھوڑی تسبیح کے پارے گھما لیں گے جنت میں چلے جائیں گے. جنت تو کوئی اپنے دادا جی اور نانا جی کا پہاڑا تو ہے نہیں کہ یوں ہی انٹری مل جائے گی. وہاں تو کتنی پروٹیکشن لگی ہوئی ہے, وہاں تو دنیا بھر کا انتظام ہے. ٹکٹ چیک کیا جائے گا, اچھے سے کھنگالا جائے گا, جانچا جائے گا کہ کتنی. سننا, چپ کرو بچوں کو اور سننا, کب جنت کا ٹکٹ دیا جائے گا کہ دنیا میں کتنی جھول کر کے آئے ہو. جھول سمجھتے ہو؟ جھول کس کو کہتے ہیں؟ من مانی, اپنی مرضی کی 50%. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا نے ایک دعا بتائی. اب حج میں آئے ہو تو اچھے سے کھنگالنے تو پڑیں گے, وہ تو ایک بہانہ تھا کہ 15 منٹ بات کریں گے, لیکن اچھے سے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا, آپریشن کیا جائے گا اور پوری کی پورے بوتل اندر اتار دی جائے گی اور تندرست کر کے گھر بھیجا جائے گا. لیکن نہیں لیں گے زیادہ ٹینشن, ہو جانے کا ماحول مت بنانا ہرگز. ہم آئیں گے پھر وقت کب واپس اور آپ سے ملاقات ہوگی. تو مولانا فرماتے تھے کہ ایک دعا مانگو. میں ایک اس ماحول کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. مولی سعد گجرات والی ہی نہ سمجھے کہ میں نے تو خوبصورت داڑھی رکھ لی ہے, خوبصورت کپڑے پہن لیے ہیں, میں نے زندگی کے 9 سال قول اللہ اور قول رسول کر لیا ہے, اس لیے اپنا تو جنت میں چلا جاؤ نا. دادا جی کا بڑا اور نانا جی کا بڑا تو ہے نہیں کہ اسے ملے جائیں گے. اس لیے یہاں رہ کے جنت کی تیاری خصوصاً ان نوجوانوں سے جو غرور کے گھوڑے پر سوار ہو کے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ ضائع کر رہے ہیں, ان نوجوان بچیوں سے. چالو کرے تو چالو تھے سیدھا. دعا کر لیں گے بھائی, دعا کر لیں گے. یہ اس کی جان چلی جائے گی, اس لیے اپنی جان جانے ایسے ہی اپنا تو مائک اسپیکر ہے, جاتی ہے آواز دنیا بھر میں, لو رکھ لو اس کو. تو اس کی تو جان گئی, اس لیے اپنی جان جانے سے پہلے جان جانے کی تیاری, اس لیے اپنی جان جانے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی. اس لیے اللہ سے خوب دعا کرنے کی, کیونکہ ہم فتنوں کی دور میں ہیں, ہمیں کھنگالا جا رہا ہے, ہمیں چھانٹا جا رہا ہے. کوئی اپنے علم کے غرور میں پاگل نہ ہو جائے, کوئی اپنی دولت اور مال کے غرور میں بے وقوف نہ بن جائے, کوئی اپنی خوبصورتی کے گھوڑے پر سوار نہ ہو جائے, کوئی اپنی مال اور دولت کے گھمنڈ میں اللہ کو نہ بھول جائے. ہر وقت ڈرنے کی ضرورت ہے, ہر وقت ڈرنے کی ضرورت ہے, سنبھلنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو آیت پڑھی تھی, اس کا ترجمہ کروں اور وآخر دعوانا کر دوں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے, بڑا پیارا بنایا ہے, بڑا انوکھا بنایا ہے. کہ میں نے ابھی بولا تھا کہ نیست سے ہستا اور نابود سے بود کرنا. پھر دھیان سے سنو, پڑھنے کا شوق ہی ختم ہو گیا, کہاں سے سمجھ میں آئے گا. نیست مولوی تم تو سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. نیست سے ہستا اور نابود سے بود کرنا, پھر بتانے مادر کی تاریکیوں اور زندگیوں میں ایسا حسین و جمیل انسان بنانا جس کی باقی پر رب کے فرشتے بھی رشکا کرے. ارے وہ ناگوریو, تم پر تو آسمان کے فرشتے بھی رشکا کرتے ہیں, تم کہاں لگ گئے جھگڑنے میں, ادھر ادھر کی کرنے میں, ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے میں. کرو نا یار جنت کی تیاری. کیوں ان 60-70 سال کے لیے اپنی لمبی جنت کو برباد کر رہے ہو جاؤ نا ایک سفینے پر سوار ہو کے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو آگے بڑھانے کی فکر کرو نا. قسم سے موت پر کلمہ مل گیا نا, اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے. اور وہ کلمہ کب ملے گا؟ کلمے کی دعوت دینے والوں سے پیار کرنے والے کو, کلمے کی دعوت چلانے والے کو, کلمے سے پیار کرنے والے کو, اس کلمے کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والے کو. تو ثم رددناہ اسفل سافلین, آگے فرمایا بنایا تو بڑا
بڑا خوبصورت ہے کہ دیکھ کے دل للچا جاتا ہے، لیکن فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم کو اسفل السافلین میں اسی انسان کو دھکیل دیں گے، لوٹا دیں گے، لیکن بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آیا۔ ابھی بچے مکالمے میں کہہ رہے تھے من تو جہاں کے لا الہ الا اللہ، اس سے کافی نہیں ہوگا۔ فرمایا الا الذین آمنوا، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ اتنا آسان مت سمجھنا کہ بہت آسانی سے چلے جائیں گے، بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جائے گا کون جنت میں؟ جو اعمال صالحہ کرے گا، اور اعمال صالحہ میں چہرے پر داڑھی بھی ہے، انگریزوں جیسے کتے کی لوگ جیسے بال کٹانا میرے نبی نے نہیں سکھایا۔ خوبصورت لباس ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو، آقا کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہو، تیرے اخلاق کی تنزیہ عالم میں نہیں ملتی، تیرے اخلاق کی تنزیہ عالم میں نہیں ملتی، یہاں تو آدمیت لرزبر اندام ہے ساقی۔ اس لیے خوبصورت زندگی والا وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، اس لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اللہ کے فرمانات پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اللہ کی رضامندی کے لیے پیار و محبت، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو نچھاور کرنا، قربان کرنا، زندگی کا ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کے لیے جینا، اس کا نام مسلمان ہے۔ صرف عیاض اور فیاض نام لینے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ الہ العالمین ہمیں اگلی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جینے کی توفیق عطا فرما دے اور موت پر کلمہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دو منٹ دعا کر لیں گے، بات ختم کر لیں گے، ہاتھ اٹھا لو، مانگ لیں گے۔ آج محمد کی وفات کا دن ہے، اللہ سن لے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔